السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ ارضی پر اللہ کا پہلا گھر جسے پوری انسانیت کا مسجد ٹھہرایا گیا، وہ برکت والا اور دنیا بھر کے لیے رہنما ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہم جواز میں چلا جاتا ہے، وہ امن پا جاتا ہے۔ اس مقدس ترین مقام پر 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جس نے کائنات کی افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانوں پر سوار ہو کر انسانیت کے مرکز خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کتب تاریخ گواہ ہے کہ نجیب الطرفین ہاشمی مولود حرم حضرت علی ابن ابی طالب نے ولادت کے بعد 3 دن تک اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں نہ لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خوراک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن بنا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ علی منبر سے بلند آواز کہتے تھے، سلونی سلونی قبل اس سے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں مجھ سے سوال کرو، پھر تم مجھے نہیں پا سکو گے۔ عالم اہل سنت علامہ ابن صباغ مالکی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے خانہ کعبہ میں کسی کی بھی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے ان کے لیے مخصوص فرمائی تاکہ لوگوں پر آپ کی جلالت، عظمت اور مرتبت کو ظاہر کرے۔ آپ کا نام حضرت ابو طالب نے اسد رکھا، والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حیدر اور سرور کائنات نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت علی کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رسول خدا مجھے سینے سے چپٹائے رکھتے تھے، اپنے پہلو میں سلاتے تھے، مجھے اپنی خوشبو سنگھاتے تھے، پہلے خود کسی چیز کو چھپاتے، پھر اس کے لقمہ بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ نزول وحی کے بعد علی ابن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ہر میدان ہر آن نبی کا ساتھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورہ شعراء میں اپنے رشتہ داروں نکو علانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کے 40 افراد کو حضرت ابو طالب کے گھر بلوایا۔ جب دسترخوان پر کھانا لایا گیا جو لوگوں کے حساب سے بہت ہی مختصر سا تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے کھانا تمام لوگوں کے کھانے کے باوجود بھی بچا رہا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تب رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور کہا کہ جو کوئی رسالت کے کاموں میں میری مدد و نصرت کرے گا وہ میرا ناصر و مددگار ہوگا، میں اس کو اپنے بعد اپنا جانشین وزیر بناؤں گا۔ یہ سن کر کسی نے جواب نہ دیا تو کم سن کر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرمایا، رسول اللہ مجھے آپ کی دعوت قبول ہے اور میں آپ کی تائید و نصرت کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت 3 مرتبہ دہرائی۔ ہر دفعہ حضرت علی کرم اللہ کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی تم میرے بھائی، وزیر اور وصی وارث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ فرمایا، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ علی سے
زیادہ نبی کا مزاج آشنا کوئی نہ تھا۔ نصاری نجران کا وفد بڑی شان و شوکت کے ساتھ سونے جوہرات کے زیورات سے آراستہ فاخرانہ لباس پہنے مدینہ پہنچے تاکہ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ کو اپنی طرف جذب کر لے اور کمزور عقیدہ لوگوں کو اپنا گروید بنا لے۔ جب یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو رسول خدا نے نجران سے آئے افراد کے ساتھ بے رخی کا اظہار کیا اور ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، جو شرکائے وفد کے لیے حیرت انگیز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دعوت دی، اب بے رخی کیوں دکھا رہے ہیں؟ علماء نبران 3 دن تک مدینہ میں سرگرداں رہے اور بے توجہی کا سبب نہ جان سکے، جس پر چند لوگ انہیں حضرت علی کے پاس لے گئے اور تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء نجران سے فرمایا، تم اپنے رزق و برق لباس اتار کر پیغمبر کی خدمت میں عام لوگوں کی طرح سادہ لباس میں جاؤ۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ میں قرآن نے حضرت علی ابن ابی طالب کو نفس رسول قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 2 عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ علم نحو تمام علوم کا باپ ہے۔ اس علم کے موجد و موسس حضرت علی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ان صرف نحو کے بنیادی قوانین املا کرائے۔ صرف نحو ہی کا ایک حصہ ہے۔ غزوہ خندق میں حضرت علی ابن ابی طالب جب عمر ابن عبدود کے مقابلے میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ یوم خندق علی ابن ابی طالب کا عمر ابن عبدود کا مقابلہ کرنا قیامت تک میری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ